السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایک یہودی جو خدمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میرے والد نے بہت سارا مال چھوڑ دیا ہے اور کسی جگہ غائب کیا ہے، اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ آپ رسول خدا کے خلیفہ ہیں، آپ بتائیے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ امام نے ایک چٹھی دی، ایک رکا دیا، ایک لیٹر دیا اور یہ کہا کہ جاؤ وہاں وادی برہوت میں مغرب کے بعد آپ نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے، اور مختلف قسم کے جو کوے نما کچھ اسی قسم کے آئیں گے جانور، اور وہاں پہ تم نے ڈرنا ہے جس کی جو چونچیں ہیں وہ سیاہ ہوں گی، اور اس دوران تم نے یہ کہنا ہے کہ مجھے وصی رسول نے بھیجا ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی نے بھیجا ہے۔ تو آپ کے والد آپ سے ہم کلام ہو جائے گا۔ جب ہم کلام ہو جائے تو جو پیپر میں نے دیا نا، اس کی دوسری طرف تم نے کیا کرنا ہے، وہ لکھ لینا ہے۔ جو تمہارا والد بولے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ والد سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ تو جہنمیوں کا، دوزخیوں کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہا میں آیا ہوں آپ سے پوچھوں وہ مال کہاں کیے آپ نے؟ اتنا مال تھا، اب ہماری حالت کیا بن گئی ہے، وہ مال آپ نے کہاں غائب کر دیا، وہ مال و متاع جو چھوڑا۔ تو والد نے بتایا کہ وہ جاؤ، وہ فلاں جو باغ ہے خیبر کی زمین کے پاس، وہاں کی دیوار ہے اس طرح، اس دیوار کے نیچے ہم نے چھپا دیا۔ انہوں نے جواب لکھ لیا۔ جب لکھ لیا نا تو اس کے بعد اس کے باپ نے ایک جملہ کہا، اور یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دین محمدی کو اختیار کرنا ہے، دین محمدی، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کے پھر وہ دیکھا کہ وہ سارے جتنے کوے آئے ہوئے تھے سارے کے سارے جو ہے نا پلٹ گئے، اور یہ آئے وہی جو ایڈریس دیا تھا والد نے، وہاں پہ خیبر کی سرزمین، اس باغ میں جو گنج اور مال و متاع تھا اس کو وہاں سے نکالا، اور حسب وعدہ جو پرومس کیا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور سارے کے سارے اقرار شہادتین کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقرار ولایت کیے۔ سارے کے سارے مسلمان جمع ہو رہے ہیں جی۔ سارے جب جمع ہوئے، لوگوں نے امیر المومنین سے کویسچن شروع کر دیے، اور ان میں سے ایک کویسچن یہ تھا، ایک سوال یہ تھا، یا امیر المومنین یہ بتائے کہ یہ مخفی جو علوم ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ بعض کی حالت یہاں تک تھی، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جب مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا تو بعض نے کہا میری داڑھی کے کتنے بال ہیں تو میری بھیڑ کے کتنے بال ہیں۔ وہ جورج ہے نا کرسچن رائٹر، دا وائس آف جسٹس، دا وائس آف جسٹس، اس کو پڑھیں، جوانوں کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں، دا وائس آف جسٹس۔ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین کس دور میں آپ رہے؟ آپ اس دور میں ہوتے، ہم آپ سے پوچھتے، ہم آپ سے سوال کرتے، آپ ہمیں علم دیتے۔ میں کہتا ہوں آج کہاں پہ لوگوں میں سکت ہے امیر المومنین کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، جو ابھی تک اسی چکر میں گرفتار ہیں کہ کون افضل ہے جی، کون افضل ہے جی، کون افضل ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کی ذات جو والا صفات ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں نے، یعنی صحابی ہیں ظاہر ہے وہاں پہ، یہ جو مخفی علوم ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تو میرے آقا نے ایک ہی جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ سارے جتنے علوم ہیں مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمت وعلی بابہا، انا دار الفقہ وعلی بابہا، من اراد العلم فلیأت الی الباب۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے، لہٰذا میں چاہتا، اگر میں چاہوں، میرے مولا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اس سے زیادہ جو مخفی امور ہیں ان کو بھی میں بتا سکتا ہوں۔
اس وجہ سے کہ نمائندہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نمائندہ ہوا کرتا ہے وہ علم ما کان رکھتا ہے، علم ما یکون رکھا کرتا ہے، اس کو یہ سارے جتنے علوم ہیں اس سب پہ عبور ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جو ہے عام لوگوں کی طرح جائے اور دوسروں استاد ان کے پاس جا کے جو ہے نا کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی حوزے میں، نہیں، وہ خود بخود حوزہائے الہی سے بڑھ کر آتے ہیں، مدرسے الہی کے پروردہ ہوا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے یہ سارے جو ہے نا علوم حاصل کرتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہنے کی کہ امیر المومنین کے پاس جو بھی آتا تھا مشکل کشا ہیں اور ان کی مشکل کشائی کیا کرتے تھے۔ یہودی کو فقط مسئلہ ہی نہیں بتایا، مشکل کو حل نہیں کیا، کافر کو، حالانکہ کافر تھا نا، یہودی کافر ہوتے ہیں، یہودی مشرک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ جب جاؤ تم یہ نہیں، بلکہ آرام اور سلیقے کے ساتھ کیا ہے گرویدہ اسلام بھی کر دیا ہے۔ بعض ہمارے ہاں آتے ہیں مشکل کشائی کی وجہ سے بھی مومن بنتے ہیں، بعض کے ہاں مسائل ہو گئے، ہاں جی میں مولا عباس تب معجزہ ہے تو میں یہ ہو جاتا تو اس کے بعد یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آتے ہیں اپنی منت مانتے ہیں، بعض علم کے نیچے، بعض علم کے پھریروں کو جو ہے نا وہ پکڑ کے، بعض کہ ہاں یہ نہیں، چونکہ ہر لحاظ کے ساتھ مشکل کشائی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان میں چینج شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے پہلے یہودی تھا جب تو اعلان کیا کہ اگر یہ میری مشکل کشائی ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں 1/3 جو ہے نا وہ جو انصار اور مہاجرین ہیں انہیں میں تقسیم کروں گا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ امیر المومنین کے پاس آیا تو یہ مشکل بھی حل ہو گئی اور اقرار شہادتین بھی اس نے کر دیا، اقرار ولایت بھی کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جو وادی برہوت ہے وہاں پہ مشرکین رہا کرتے ہیں اور وہاں پہ کافرین رہا کرتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ رہا کرتے ہیں کہ جو بے دین ہیں، وہاں پہ وہ لوگ رہا کرتے ہیں کہ جو تکفیری ہیں، تکفیری سارے کے سارے برہوت میں جائیں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی نعرے تکبیر لگا کے اس کے بعد جو ہے نا وہ گلوں کو کاٹا کرتے ہیں، یہ تھوڑے مسلمانوں کا کام ہوا کرتا ہے، یہ مسلمان اس طرح تھوڑا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر محمد عثمان کٹرائی چور جمالی ضلع ٹھٹہ سن پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد عثمان، جی فرمائیے۔ جی بھائی جناب جیسا پوچھنا چاہیں بتا دیں۔ جی فرماؤ کہ کوشچن ہے سوال، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو چوتھے نمبر پر کیوں لیا جاتا ہے اور بعض لوگ اس نام سے بکس کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس کا ہمیں خلاصہ دیجیے، سوال کا جواب دیجیے، بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت چینل کو لمبی عمر دے، آپ کو بھی لمبی عمر دے۔ ہدایت چینل ہماری بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے، اللہ آمین۔ اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے آپ کو بھی، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی جو وعلیکم السلام، آپ کی جو ڈی وی ڈی تھی نا جو کہ 50 پاؤنڈ کی تھی، 2 سال پہلے آپ نے بتایا تھا، کون سی؟ وہ جو اس کا نام کیا ہے؟ بکس کی نا، آڈیو بکس؟ ہاں اس کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کون سی تھی، لیکن ایک ہماری آڈیو سی ڈی تھی یا ڈی وی ڈی تھی؟ ہاں ایک اظہار حقیقت چل رہی تھی، جو پروگرامز تھے وہ بھی جا رہی تھی، اور ایک ہماری خود کتابوں کی جو ہے نا وہ آڈیو میں آ گئی ہیں وہ کتابیں، تاکہ گاڑی میں لگائیں اور سنتے جائیں لوگوں کے پاس۔ اس پہ ابھی فاروق بیٹھے، ان سے جو ہے نا بات کر لیں، 48 آخر میں جو ہے نا لگا دیں، 294448، اس پہ فون کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل جو ہے نا وہ بتا دیں گے انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ، تو آپ کو
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ محترم مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، کیا حال ہے؟ صحت تھوڑی ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ صحت بہتر ہے جی الحمدللہ، شکر۔ یہ دعا کریں اور کل بہن بھائیوں سے اور مومنین سے التماس ہے کہ دعا کریں میرے حق میں۔ تکلیف تو تھوڑی زیادہ ہے لیکن اللہ رحم کرے گا۔ اللہ پاک صحت۔ تو ایک تو سلام کرنے کے لیے آپ سے السلام علیکم کہنے کے لیے میں نے فون کیا، اور دوسرا یہ کہ میں ایک گزارش ہے کہ آپ پروگرام ختم ہو تو پلیز میرے فون پہ اگر آپ 1 منٹ کے لیے فون کر دیں، میں آپ کو کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے آج کہ آپ اس موضوع سے کہ مولا کائنات سرکار علیہ السلام کا نام آیا، تو سرکار کے جو معجزات ہیں، جو روحانی اور باطنی چیزوں کو سرکار نے ظاہر فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو کیا آج باطن یا جو لوگ یہ عرفانی منزلوں میں پڑھتے تو کیا صدق اللہ العلی العظیم، یہ جب دوسرے لوگ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم کیوں کہتے ہیں، علی کا نام کیوں کہا جاتے ہیں بیچ سے؟ شکریہ جی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندوں کو، جتنے بھی نمائندے ہیں، وہ ان منازل پہ ہوا کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ما کان بھی ہوتا ہے اور علم ما یکون، جو گزشتہ کا علم ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور جو آئندہ آنے والا ہے قیامت تک کے لیے۔ آخری کال دے دیں مجھے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں مہدی عرض کر رہا ہوں جرمنی سے۔ کون بول رہے ہیں؟ مہدی بھائی بول رہے ہیں جی، ماشاء اللہ جی۔ حسن مہدی کاظمی نام ہے پورا میرا۔ جی 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 حسن مہدی کاظمی، ماشاء اللہ جی، فرمائیے جی۔ علامہ صاحب آپ سے ایک خواب کے متعلق تھوڑا سا پوچھنا تھا۔ مجھے پچھلے دنوں خواب آیا شہاب ثاقب آسمان سے گرے ہیں، ٹھیک ہے، کافی تعداد میں گر رہے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو لیا، فیملی کو ساتھ لیا اور باہر چلا گیا ہوں، گھر چھوڑ دیا۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ علی بیٹا اگر یہ قیامت نہیں ہے نا تو ہمیں اب اس مصیبت سے صرف امام زمانہ بچا سکتے ہیں، تو ایسا کرتے امام کی نماز شروع کر دیتے۔ ہم دونوں، میں اور میرا بیٹا، نماز شروع کر دی، اور ہم نے پھر اس کے بعد نماز کے بعد امام کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے پتھر میری طرف آ رہے ہیں پر مجھ تک پہنچ نہیں رہے، دائیں بائیں عمارتیں گر گئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ تو اس کا مجھے اس کے بعد میری فوراً آنکھ کھل گئی ہے۔ علامہ صاحب اس کے مطلب تھوڑی سی مجھے پلیز ڈیٹیل بتائیں۔ یہ اچھا ہے، خواب کوئی ایسا نہیں ہے، مصیبت ٹل گئی ہے، کوئی نہیں، اس طرح پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ٹھیک، شکریہ، ٹھیک۔ اگرچہ یہ عالم برزخ، کیونکہ ایک بات ہے نا کہ شہاب ثاقب کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ مصیبت کی نشانی ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کوشچن بھی، اور میں سمجھ گیا ہوں یہ خواب بھی پوری۔ جی شکریہ بہت جی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری چونکہ ٹائم میرے پاس بالکل جو ہے نا وہ کم ہے، میں ابھی انہی سوالات کی طرف آؤں گا اور آپ کی خدمت میں آپ ٹھیک ہے، آپ بند کر دیں بے شک، چونکہ پتہ چل گیا مجھے آپ کا سوال کا۔ ٹھیک ٹھیک، آپ ادھر سے ٹی وی سے بھی سن رہے ہیں میری بات؟ ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ جی، فی امان اللہ جی، فی امان۔ تو کویسچن میں جو ہے دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے عثمان بھائی ہیں پاکستان سے، انہوں نے ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا، مجھے اگر پروگرام کو چلانا تھا، لیکن انشاءاللہ اگلا جو پروگرام ہے اس میں اس کو ہم کمپلیٹ بھی کر دیں گے، اور پھر مزید اگر کسی کو یہ پوری سیریز اگر چاہیے ہوگی تو وہ یہاں ہدایت ٹی وی سے مل جائے گی۔ 25 کے 25 پروگرام بھی آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ پیش ہو جائیں گے۔ عثمان بھائی نے پاکستان سے جو فون کیا ہے، محمد عثمان،
انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کو چوتھے نمبر پہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، لوگ جس نمبر پر بھی رکھیں اس پہ نہیں ہے، اس کا نمبر وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں، اور ان کے بعد اگر عظیم ترین ہستی ہے تو وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اس میں جو سنی جو ہیں جو فضیلتوں کے قائل ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور ان کی کئی کتابیں میں بھی جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے۔ ایک ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں جی ان کو نمبر وائز جو ہے نا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو نمبر ہے وہ یہی ہے، نمبر پیغمبر کے بعد ہے، پیغمبر کے بعد اللہ کے بعد اگر عظیم ترین ہستی ہے تو پیغمبر اسلام کی ہے، پیغمبر اسلام کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ اور اس میں جتنے بھی تفصیلی اہل سنت ہیں وہ بھی سارے اس بات کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اور بعض جو آپ نے کہا کہ بغض کرتے ہیں، یہ بغض جو کرتے ہیں وہ حقیقت میں وہی لوگ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں توحید راسخ نہیں ہے، جس کے دل میں رسالت راسخ نہیں ہے، وہ بغض کرتا ہے امیر المؤمنین سے۔ بلکہ خود فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کیوں بتاؤں، اپنے مولا اور آقا کا اس فرمان کو میں نقل کروں، فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک کافر کو، ایک منافق کو، اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، 7 اقالیم دے دوں، دے سکتے ہیں تو دے دوں، 7 اقالیم دے دوں، اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ منافق علی کا دشمن ہوتا ہے، منافق علی سے بغض رکھا کرتا ہے۔ آپ پیغمبر اسلام کے دور میں لوگ اپنے بچوں کی پہچان ہی یہی کرتے تھے، علی ابن ابی طالب کی طرف بڑھاتے تھے۔ جو صحیح ہوتے تھے نا بچے، موالی فوراً آتے تھے علی ابن ابی طالب کی طرف۔ یہ پہچان ہوا کہ اسکیل ہے، میزان جو میں نے کہا ہے نا، میزان پہلے میزان، اس دنیا میں بھی علی میزان ہے، اس دنیا میں بھی علی آقا میزان ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کے اسے میں کہوں تم مجھ سے بغض کرو، تو فرماتے ہیں وہ مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ یہ ہولی ڈیزائننگ ہے، یہ ایک مقدس سلسلہ ہے علی مولا کی ولایت۔ اور میں اگر ایک مومن کے ناک پہ تلوار رکھ کر کہوں کہ تو مجھ سے بغض کر، مجھ سے دشمنی کر، فرمایا مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے میرے آقا رسول کا فرمان کیا ہے؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے، اور تیرا بغض اور تیری عناد اور تیری دشمنی کفر اور منافقت کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے۔ علی کا دشمن منافق ہوا کرتا ہے، علی سے بغض کرنے والا منافق اور کافر ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ موالی جو اپنی ماؤں کی حقیقی اس شیر سے پروردہ ہیں، کیوں فرمایا گیا کہ جب ہماری محبت تمہارے دلوں میں آ جائے فلیشکرہم، اسے چاہیے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، قدموں کو چومے، سبحان اللہ اماں تو نے کتنا احسان کیا مجھ پہ، ماں کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ یہ ہے جو خوبی تخلیق کی علامتوں میں سے جو ہے نا وہ ایک علامت خود محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہمارے علی جان شاہ صاحب نے فون کیا ہے کہ امیر المؤمنین کے جو معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور یہ جو اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، مختلف اس وقت سلاسل سلسلے ہیں، اس وقت کوئی نقش بندیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، مختلف جو یہ سلسلے اور زنجیریں اور سلاسل بنے ہوئے ہیں،
اور ہر ایک اس بات پر دعوے دار ہے کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ، سارے سلسلے جو ہیں، سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں، یہ سارے جو سلسلے ہیں یہ جڑتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے تحت۔ حقیقت بات یہی ہے، اگر عرفانی جو علم کی گتھیاں ہیں اور علم کی جو منازل ہیں، امیر المؤمنین، کل آپ سن رہے تھے غالباً، یہ پرسوں سن رہے تھے وہ حدیث، پرسوں، کہ خود جابر جعفی کو 90,000 میرے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام نے حدیثیں سکھائیں، فرمایا نہیں، کسی کو نہیں بتانا، کہا میں بےتاب ہو جاتا ہوں، کیا کروں میں؟ فرمایا کہ ایک کنواں کھود لینا، وہاں پہ اپنے چہرے کو لے جانا اور وہاں پہ اپنے سارے جو ہے نا وہ راز بتا دینا، کسی کو نہیں بتانا۔ ایسے علوم ہے کہ جو امیر المومنین خود اگر ان چیزوں کا ایک انسان سمجھ جائے کہ کنواں کھودتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے یہ علم کا سمندر اس سینے میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی نہیں ہے لینے والا۔ آپ اس سچویشن کو دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا ہے کہ میری داڑھی کے کتنے بال ہیں اور میری پیڑ کے کتنے بال ہیں، اور علمی کیفیت کس کو دیتے ہیں امیر المومنین؟ اسی وجہ سے کہتے تھے کنویں میں چہرے اقدس کو آگے کر کے کنویں کی طرف فرماتے تھے کوئی نہیں ہے اس علم کو لینے والا، لہذا فی ہے علم جمع، خدا کی قسم سینہ علی میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی نہیں ہے لینے والا۔ کہاں گئے ہیں سارے؟ اور جہاں تک ہمارے مہدی بھائی نے فون کیا، دیکھیں مصیبت ٹلی، صدقہ دے دیں انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے، اب پہ ٹل گیا معاملہ ہے امام کے صدقے میں، انشاءاللہ العزیز خیر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری برزخ کو آسان فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے خالصین، مخلصین، شاکرین اور عابدین بندوں میں ہمارا شمار فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرو، جو مریض ہیں پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں صحت یاب فرما، اور ہمارے مرحومین ہیں اور جو ہمارے ہدایت فیملی کے ممبر رجب علی اوان صاحب کی ساس کا انتقال ہو گیا، وہ ہیں، اسی طرح ہمارے آج حیدر بھائی کے عزیز ہیں ان کا انتقال ہو گیا، مجھے بتایا، اسی طرح ہمارے جتنی بھی ہدایت فیملیز کے ممبران کے مرحومین ہیں، پروردگار تو نے جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔